والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس منصوب بی بی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. جہاں سرور کائنات بھی ادب سے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے بارگاہ فاطمہ، وہ ہے باب فاطمہ. جس باب فاطمہ سے منسوب امام بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہے. تو آئیے توسل اختیار کرتے ہیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاجات کی برابری کے لیے جن سے مومنین نے اور شہداء نے یہاں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس مقام کو باقی رکھا اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ نسل بعد نسل یہاں پر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام جاری و ساری رہا. ان کی روح کو اثار ثواب کرتے ہوئے اور حاجات کی برابری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية واشفعي لنا أشهدنا يا وجية واشفعي لنا آخرت وظہور آخرانہ کے لیے یا وجیت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر. نعرہ صلوات.
ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے. جب بی بی تشریف لاتی تھی تو ام المومنین کی روایت ہے کہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، ایسا لگتا تھا ہو بہو رسول اللہ تشریف لا رہا. کانت مرآتا لرسول اللہ، بلکہ ایک عجیب اور حسین تعبیر ہے حضرت سیدہ کونین کے لیے روایات میں کہ جیسے رسول اللہ بالکل آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسی تھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن حدیث رسول ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیجے وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد علیہ. جنت میں ہونا اور ہے اور جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور ہے. جنت سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. تو جنت کا جو عالی ترین مقام ہے، حضور نے سلمان سے کہا تھا اے سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موطن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہر اس شخص کو جو مومن ہے اس کے دل میں قلب میں محبت زہرا سلام اللہ علیہا ہے 100 مقام پر اس کے کام آئے گی. 100 مقام پر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے ایسر تلک المواطن الموت والحساب والقبر والمیزان والصراط، کہ اس میں سے آسان ترین، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. میں آپ کی خدمت میں آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے ایک آسان کام ہے، ایک مشکل کام ہے، اور مثال دے رہا ہوں فقط. آسان کام یہ ہے کہ کوئی مومن آپ سے آ کے کہیں کہ ہمیں 10 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ کہیں گے آسان یہ تو پھر مشکل کیا ہے؟ حضور نے کہا میری بیٹی کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی جس میں آسان ترین موت ہے. اللہ اکبر. مل کے صلوات بے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. ایسر تلک المواطن الموت، جس میں سے آسان ترین موت ہے. میری بیٹی سیدہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی جس میں سے آسان موت ہے. اللہ اکبر. من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھ لے وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو مجلس ان بی بی کی ہے. اب مجھے کہہ لینے دیجیے اس پوری تمہید کے بعد کہ جو پیغمبر نہیں ہے لیکن پیغمبر جیسی ہیں. اگر آپ کی توجہات ہے تو میں ایک جملہ کہوں، جو رسول نہیں ہے لیکن رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہے اور رسول جیسوں کی ماں ہے. یعنی فضیلتیں طواف کر رہی ہیں. ہائے ہائے ہائے. فضیلتیں طواف کر رہی ہیں. ذات والا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اب میں اگر اسے رشتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو اللہ اکبر، وہ بی بی ہیں کہ جو نبوت کی بیٹی ہیں، جو ولایت کی زوجہ ہے، جو امامت کی ماں ہے. یہ مطلب ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کائنات کی ہر فضیلت جمع ہے اور متمرکز ہے بیت فاطمہ میں. لہٰذا یہ وہ بیت ہے کہ جس کا احترام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واجب رکھا قرآن میں. دیکھیں جس بیت پر یہ ظلم ہوا، میں اس بیت فاطمہ پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں باب فاطمہ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ سورہ نور کی آیت ہے. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا.
فی بیوتن اذن اللہ، بیوت بیت کی جمع ہے، فی بیوتن اذن اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اچھا اس سے پہلے کی ایک آیت سناؤں آپ کی خدمت میں اگر توجہات ہیں تو انشاءاللہ سے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے نور کی ایک مثل ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک آیت ہے کہ جو میرے ہر سامع کے ذہن میں ہے ممبر امام حسین کی برکت سے، آدھی میں پڑھوں گا آدھی میں پڑھیں گے، لیس کمثلہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی مثل تو کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے اس کے نور کی مثل ہے؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ سوال آ رہا ہے ذہن میں؟ لیس کمثلہ شیء، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثل ہے۔ یہ اب قرآن کی تھوڑی سی ایک لطافت ہے یہاں، دیکھیں مثل اور مثل یہ دو لفظ ہیں، لیسا کا مثل ہی شے، اور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ۔ مثل اور مثل میں جانتے کیا فرق ہے؟ ایک زیر و زبر سے۔ مثل کا مطلب ہے ذات میں اس جیسا ہونا، اور مثل کا مطلب ہے صفات میں اس جیسا ہونا۔ اللہ اکبر۔ مثل کا مطلب ہے صفات میں اس جیسا، ذات میں اس جیسا ہونا، ذات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، بے شک وہ واجب الوجود ہے، تو وہ خالق ہے اور کائنات کی ہر شے اس نے خلق کی، وہ مخلوق ہے کائنات کی ہر شے، تو اس جیسا ذات میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ اپنی صفت کا کسی کو مظہر بنانا چاہے، اب میں اس کر دوں کسے مظہر بنایا؟ بھائی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، یہ اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنا دیا نا۔ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین سید الشہداء بنایا۔ چلیں گے میرے ساتھ آگے منزل پر؟ وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا۔ یہ اللہ اپنی صفت کا مظہر بنا رہا ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا۔ میں سیدہ کے گھر کا تعارف ایک جملے میں آ جائے گا۔ وہ کاظم الغیث تھا انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا، اور غور کیجئے گا وہ خود غائب تھا۔ اللہ مل کے بات واضح۔ یہ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اچھا آل محمد علیہ السلام کو تو اپنی صفات کا کامل مظہر بنایا، ہم سے بھی یہ کہا گیا، دیکھیں حدیث قدسی ہے، اللہ نے فقط انہیں تو بنایا صفات کا کامل مظہر، ہم سے بھی کہا گیا تم بھی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنو۔ فرمایا عبدی اطیعنی حتی جعلک مثلی، اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، تو جب اللہ اپنے جیسا بنا گا، یہاں پر بھی مثلی کا لفظ ہے، دیکھیں غور کیجئے گا، عبدی اطیعنی حتی جعلک مثلی، مثلی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں ہے کہ لیکن مثلی، میری ایسی اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا دوں۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں مجھے موت نہیں آتی۔ انت تحیی ولا تموت، تجھے بھی زندہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر، تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔
سبحان اللہ. یہ تمام شہداء ہے نا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر بن گئے کہ اللہ نے کہا کہ جیسے مجھے موت نہیں آتی تو یہ نہ سمجھنا کہ انہیں موت آ چکی ہے, بل احیاء, یہ زندہ ہیں, اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت کا مظہر بن جانا. بات واضح. اللہ ستار العیوب ہے. اللہ نے کہا تم میری صفت کے مظہر بن جاؤ, تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ. ہاں دیکھیں, یہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں آ جائیں. وہ ستار العیوب ہے, عیب چھپاتا ہے. اگر کسی کا عیب پتہ چلے تو 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ نہ کرو. ہاں یہ کچھ باتیں ضروری ہیں یار. عیب چھپا لو. وہ ارحم الراحمین ہے, کہ تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. وہ رزاق متین ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے آگے تقسیم کرنے والے بن جاؤ. یہ جو جیسا بنتا جائے گا وہ اللہ کی صفت کا اتنا ہی مظہر بنتا جائے گا. اب میں کیا کروں احترام فاطمہ سلام اللہ علیہا کا, جو اللہ کی صفت کا کامل مظہر تھا. جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو احترام میں بلند ہو جاتے تھے رسول. سبحان اللہ. یا علی, یا علی. بات واضح. کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا, جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی. یہ کلما کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے بچپن کا عالم کیوں نہ ہو, بات فقط جوانی کی نہیں ہو رہی. جب بی بی بچپن میں بھی تشریف لاتی تھی, کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا, قام لہا بھی نہیں ہے کہ فقط کھڑے ہوتے تھے, قام الیہا آگے بڑھتے تھے, استقبال فرماتے تھے. قام الیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی جانب آگے بڑھ کر استقبال کرنا اور ان کے دست مبارک کا بوسہ لیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور حضور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ میرے مقام پر یہ علی بیٹھ سکتے ہیں یا فاطمہ بیٹھ سکتی. اللہ اکبر. میرے مقام پر بیٹھنے کی لیاقت کس میں؟ یا علی کو غدیر کے منبر پر بٹھایا, من کنت مولا هذا علی المولا. لیکن یہ دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جو رسالت سے اس قدر قریب ہیں. ہائے 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 بھئی, رسول اللہ ہی نے تو انہیں ملایا ہے نا. ارے میں نے غلط کہہ دیا, اللہ نے ملایا ہے. مرج البحرین یلتقیان, میں کوئی خطابت تھوڑی کر رہا ہوں فقط لفاظی یہاں پر. اللہ کہتا ہے کہ میں نے دو سمندروں کو ملایا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. حضور نے کہا انا برزخ. علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں لکھا ہے, سنت بزرگ عالم ہے, کہ بحرین دو سمندروں سے مراد ہما علی و فاطمہ. اللہ کہتا ہے ہم نے علی و فاطمہ کو ایسے ملا دیا کہ درمیان میں برزخ رسول اللہ ہیں. فاطمہ ہے طہارت و عصمت کی سمندر, علی ہے علم اور حکمت کا سمندر. اللہ نے ملا دیا. اور انا برزخ, رسول اللہ نے کہا میں درمیان میں برزخ ہوں. کہ بینہما برزخ لا یبغیان, کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بھی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں تجاوز کر سکیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, ان سمندروں سے ہم نے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں. کیا بات. اللہم صلی اللہ. فاطمہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ بیت فاطمہ کی بات ہو رہی ہے. بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ہم نے ان میں سے لولو اور مرجان خارج کیے. جا کے لغت میں دیکھ لیجیے گا, لولو کہتے ہیں سبز موتی کو, مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے بیت فاطمہ.
لہٰذا حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. ہائے ہائے ہائے. کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا. بی بی مریم سلام اللہ علیہا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا وہ مومنوں کے لیے مثال ہے. سورہ تحریم کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومنوں کے لیے دو مثالیں دی ہیں. ایک فرعون کی بیوی کی مثال حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا. یہ عجب آیتیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال دی. کافروں کے لیے نبی کی زوجہ مثال نوح اور لوط علیہ السلام کی، اور مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داری اس وقت تک اہم نہیں ہے جب تک کردار ان سے مطابقت نہ رکھتا ہو. سگا چچا بھی ہو تو تبت یدا ابی لہب وتب. ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والا سلمان بھی ہو تو سلمان و منا اہل البیت. یہ رہتا ایران میں ہے تعلق وہاں سے، لیکن ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. تو بی بی مریم وہ مومنوں کے لیے مثال ہے. ایک مثال دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی بیوی وہ مریم ابنت عمران. دوسری مثال ہے مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ کی. مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن بہرحال عیسیٰ کی ماں ہونا اور ہے اور حسین کی ماں ہونا اور ہے. اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے. میرے ساتھ توجہ ہے آپ کی. دیکھیں مریم بھی بتول ہے، مریم بتول ہے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ بھی بتول ہے. اچھا سمجھ لیجئے گا کہ بتول فقط نام نہیں ہے، بتول ایک عہدہ ہے. نام تو کسی کا بھی رکھ لیا جائے لیکن وہ عہدہ ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے. مریم بی بی بتول ہے اور بی بی فاطمہ زہرا بھی بتول ہے. ایک فرق کے ساتھ مریم ازدواج نہ کر کے بتول ہے، فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بتول ہے. اب اللہ اکبر، اللہم صلی علی. خود ایک زوجہ رسول ہے، ان کی سند ہے یہ، اور ان کی جانب سے روایت ہے کہ وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں حسن اور حسین کی ولادت ہوئی عصر کے بعد. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ. اب میں اس سے زیادہ تو یہاں پہ کوئی کہہ نہیں سکتا. اور بی بی نے فوراً مغرب کی نماز کو ادا کیا. حضرت مریم بغیر ازدواج کے بتول ہیں، بی بی فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بتول ہیں. اب رسول اللہ کھڑے ہوتے احترام فاطمہ میں تو آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. میر انیس کہہ رہے ہیں کوئی ہمسر نہیں ہے. کیوں؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. کون ہے ایسی بیوی کہ جو اسد اللہ کی زوجہ ہو؟ میں نے بھی عرض کر دیا کہ وہ بیوی ہے کہ جو نبوت کی بیٹی ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہے. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. حوا کا شرف، نور خدا. ابھی نور خدا پر آیت پڑھ چکا ہوں. نور خدا عرش کا زیور. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. تو بی بی کا ہمسر کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہی عجب شان ہے حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بیت میں آ کر ایک ایسی مثال دے دی یعنی مضمون ہی بدل گیا. میرے ساتھ ہیں آپ. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. حوا کا شرف، نور خدا عرش کا زیور. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. کہتے ہیں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. مل کے اللہ صلی علی. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے نا، اس کی راویہ بھی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یہ زینب نے خطبہ دینا اپنی ماں ہی سے تو سیکھا ہے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. ہائے ہائے کیا عجب تعبیر ہے، خدا کی قسم کیا عجب تعبیر ہے. تو آپ کو جو فضائل ملیں گے وہ خاص الخاص ملیں گے اس بیت میں. مثال ملے گی تو اسی بیت سے ملے گی، مثال ملے گی تو اسی گھر سے ملے گی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. اچھا ان گھروں کی تعظیم کی اللہ نے ایک مثال دی ہے اور ایک پہچان بتلائی ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں صبح بھی اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور شام میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. آیا ہے. ایک سوال میں پوچھوں گا آپ سے، نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملی ہوئی ہے؟ تسبیح ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر تسبیح زہرا سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت کی ہی نہیں گئی. نہیں اس کو محسوس کیجئے گا آپ، اس کو محسوس کیجئے گا آپ. یہ لسان اللہ ناطق کا کلام ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ کہیں مبالغہ آ رہی ہے. یہاں پر کسی شاعر کی رنگ آمیزی نہیں ہے. یہاں پر امام باقر علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اس روئے زمین پر اس تسبیح سے بڑھ کر اللہ کی عبدیت کی ہی نہیں گئی. تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ ذکر میں 100 کے برابر ہے اور میزان میں 1000 کے برابر ہے. پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو فرض نماز سکھاتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. یہ میرے جتنے جوان ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، نماز پڑھنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا کرے. نماز پڑھیں اول وقت میں اور نماز کے بعد فوراً کھڑے نہ ہو جائیں. کم از کم اسی پہلو پر بیٹھ کر، اسی پہلو پر جس پہلو پر آپ نے نماز ختم کی ہے، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھیے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اللہ ہے. آپ اپنے مقام سے کھڑے نہیں ہوں گے. روایت کا جملہ ہے کہ اللہ ہر کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا کیا تحفے ملے اس بی بی کے در سے، کیا کیا تحفے ملے. آج میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں ایک فقرہ کہوں گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ تسبیح ہم نے پڑھی اور ہم نے اسی پہلو پر بیٹھ کر بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھی تو اللہ گناہ معاف کر دے گا. حور کو کس شے نے بچایا تھا میرے بھائی؟ احترام فاطمہ ہی تو تھا سلام اللہ علیہا. اس احترام نے بچایا ہے حور کو. خود حور کا بیان ہے اور یہ معتبر مقاتل میں ہے، یعنی کہ بات کے کوئی مقتل میں نہیں، پہلے کے مقاتل میں بات موجود ہے کہ حور جب اپنے گھر سے چلے تو حور کا اپنا بیان تھا کہ مجھے ایک بی بی کی صدا آئی کہ اے حور تجھے جنت مبارک ہو. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، تو یہ کون بی بی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو. اور جب اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا راستہ حور نے روکا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ثقلت کو امک یا حور، اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو میں ایک عرصے تک میرے لیے سوال تھا کہ حسین کا راستہ روکنے پر حور نے اس وقت وہ ظلم تو ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین کے نواسے ہیں، تو حسین کسی کو کیوں کبھی بد دعا دیں گے؟ کسی کو کیوں کہیں گے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ بعید ہے امام حسین علیہ السلام کی رحمت سے. لیکن بعد میں مجھے میری اتنی سمجھ میں آیا، اللہ جانے پتہ نہیں اور کیا کیا راز ہیں اس میں، کہ جب امام نے فرمایا ہے اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی. اللہ اکبر. یا علی، اسے میری ماں فاطمہ الزہرا کی عظمت یاد آئے گی. حور کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے محبت فاطمہ الزہرا سے، احترام فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہا. جو حور بننے کے لیے یہاں پر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آیا، تو وہ اتنا بڑا گناہگار کہ جس نے حسین کا راستہ روکا، لیکن احترام فاطمہ ہے تو ایک منزل آئے گی کبھی کہ جب توفیق ملے گی ہدایت. سبحان اللہ. اب میں کیا کروں، مجھے پھر سے انیس یاد آ رہے ہیں جو فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے،
پتہ نہیں کتنی بات پہنچی ہے. اوئے ہائے. آزاد تو امام حسین نے کیا تھا, آزاد تو بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت میں ہوا تھا. تو یہ میاں عزیز کہہ رہے ہیں آزاد کیا حور کو خدا نے. یہ جو باب فاطمہ تک آیا ہے نا تو خدا کے دروازے تک پہنچا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے بعد جب حور نے آ کے معافی مانگی, مجھے حور علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھنی, لیکن یہ بات ہے اور بڑی سیکھنے کی بات ہے یہاں پر کہ جب آ کے معافی مانگی اور امام حسین علیہ السلام یہ فرمایا کہ حور میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. یہ اختیار امام حسین ہے. آپ سے کسی نے زیادتی کی, آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے, آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے رب نے معاف کیا؟ سوال ہے میرا, کون کہہ سکتا ہے ایسا کہ خدا نے معاف کیا؟ ہماری کیا بات اوقات, ہمیں کیا پتا. ہم نے معاف کیا, اللہ جانے اس نے معاف کیا نہیں کیا وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پتہ کیا ہے, اب رب جانے تو حسین جانے ہے تو ایسا ہی. کیوں؟ یہ امام حسین کا, اس خانوادے کا حق ہے یہ کہہ سکیں کہ خدا نے معاف کیا. اللہ اکبر. دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, اور کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. آقا ہے نا امام حسین, اس لیے کھلوا دیے. کھول دو, مہمان فاطمہ آ رہا ہے. کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے. اب میں کہتا ہوں اتنا لطیف اشارہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر یہاں پر, اگر آپ محسوس کر سکیں تو کیا ہی بات ہے. زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, ادنا کیا اعلیٰ کو بزرگوں کی دعا نے. حسین اللہ اکبر. یا علی. توجہ ہے آپ کی. اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. یہ دعائے فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا جو حور کو بچا گئی ہے. لوگ کہتے ہیں فقط یا حسین سے کیا ہوگا, فقط یا حسین کہنے سے کیا ہوتا ہے. حور کے پاس صبح عاشور سے پہلے تک سب کچھ تھا, فقط یا حسین نہیں تھا. فقط یا حسین نہیں تھا. جب تک یا حسین نہیں تھا تو حور ان جملوں میں تھا کہ لعن اللہ امة قتلت کا. سب کچھ تھا, عبادتیں تھیں, ریاضتیں تھیں, اور کی نمازیں تھیں, لیکن لعن اللہ امة قتلت کا کیونکہ حسین نہیں ہے. لعن اللہ امة ظلمت کا ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بے. محبت فاطمہ الزہرا میں اور آگے امام حسین کی ولایت میں. اب ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. یہ ہے محبت فاطمہ الزہرا. دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, دانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, اور اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. بھائی سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا, اب جنت طالب ہے حور کی. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا, اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حور تھا. اللہ اکبر. یہ ہے احترام نام سیدہ. کہ اور سامنے سے یہ کہیں کہ اگر عرب میں کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے, لہذا میں آپ کو وہ جواب نہیں دوں گا. یہ احترام نام فاطمہ تھا. اب میں کیا عرض کروں, اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس تک کون پہنچے گا. ان کے ناموں کی عظمت, خدا کی قسم, یعنی ناموں کی عظمت بیان سے باہر ہے, عقل و شعور سے باہر ہے. نام کی عظمت, جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت آپ غور کیجئے نا, معنی پہ غور کیجئے تو 3 طرح کی لغت کم از کم چیک کیجئے. ایک ہے مسلمانوں کی لغت, ایک ہے مومنوں کی لغت, ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کی لغت. فاطمہ یعنی عام لغت میں بچانے والی, دور رکھنے والی. مومنوں کی لغت میں اپنے محبوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنے والی. اور توجہ چاہتا ہوں, اہل البیت کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والی.
اللہ اکبر لأن الناس ختموا عن معرفتها اللہم صلی علی. لیکن مجلس کے آغاز میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میری بیٹی پر درود بھیجے وہ جنت میں میرے ساتھ ملحق ہوگا. تو بس شایان شان درود بھیجیں آپ ایک محمد علیہ محمد علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد. بات تمام ہو رہی ہے یہاں پر کہ جو اب غور فرمائیے گا سمجھ میں نہ آنے والے لأن الناس ختموا عن معرفتها حدیث پڑھ رہا ہوں یہاں پر اس لیے کہ لوگوں کو دور رکھا گیا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت سے. ختموا عن معرفتها پردہ ہے درمیان میں نہیں پہنچ سکتے اس معرفت تک. جو معرفت کا حق ہے وہ فقط یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں باقی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا. لینا ختموا عن معرفتها. اچھا اب بھی اگر تھوڑا سا خیال دماغ میں اور شک آ رہا ہے تو آیت سن لیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب جو اس کی تشریح جانتے ہیں لیلۃ القدر تو ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. لیلۃ القدر کی حقیقت کون ہے؟ امام نے فرمایا لیلۃن جو ہے یا فاطمہ اور قدر سے مراد اللہ ہے. حدیث ہے یہ قدر سے مراد اللہ ہے. اس کا باطن یہ ہے دیکھیں قرآن کا ظاہر اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ لیلۃ القدر جو شب 23 رمضان ہے مسلمان ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں شب 27 رمضان ہے وہ جو بھی رمضان کی رات ہے وہ اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے لیکن اس کا باطن ہے باطن کا ایک اور باطن ہے باطن کا ایک اور باطن ہے. یہی تو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت ہے. امام رضا علیہ السلام کے بعد صحابی نے آ کر کہا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ میرے جد کے ایک فرزند تھے رسول اللہ کے ایک بیٹے جن کا نام قاسم تھا اس لیے انہیں ابو القاسم کہتے ہیں. امام نے جیسے ہی جواب دیا تو صحابی نے پوچھا حل ترانی اہلا للزیادہ کیا اس بات سے زیادہ کہ مجھے اہل سمجھتے ہیں کہ اور بھی کچھ بتلائیں؟ کوئی لیاقت رکھتا ہو تو پھر پتہ چلے گا نا اس سے آگے. ارے ارے غیر رتو خیروں کو تھوڑی کوئی دعائیں ابو حمزہ صومالی ہدیہ کر دی جاتی یا ویسے ہی دعائیں کمیل امام نے ہدیہ کر دی جس میں کوئی لیاقت ظرفیت دیکھی اسے ہدیہ کیا. اور کیا یہ اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ ہے؟ ہدیہ یہ کرتے ہیں مشہور اس کے نام سے ہو جاتی ہے. مولا کائنات کی سکھلائی بھی دعا ہے نا لیکن مشہور ہے دعائے کمیل. امام زین العابدین کی سکھلائی بھی دعا ہے مشہور ہے دعائے ابو حمزہ صومالی. نماز جعفر تیار بات واضح ہے یہ سب ہدیے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے. تو امام علیہ السلام جب یہ ایک ظاہر ہے پھر باطن ہے تو امام سے پوچھا گیا کہ ابو القاسم کا کیا مطلب ہے؟ ان کے فرزند تھے قاسم اس لیے انہیں ابو القاسم کہتے ہیں. کہ مولا کیا اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں مجھے؟ یہ اہل کا لفظ ہے حل ترانی اہلا لزیادہ اس کا مطلب ہے اپنی اہلیت بڑھانی ہوگی. اہلیت بڑھے گی محبت فاطمہ زہرا سے. جس میں جتنی اہلیت جس میں جتنی محبت اتنی زیادہ اہلیت ہے ان حقائق کو درک کرنے کی. امام نے کہا جب تو نے پوچھا ہے تو سن کہ کیا تو جانتا ہے کہ میرے جد علی بن ابی طالب وہ قسیم الجنت والنار ہے. ابو القاسم پر بات ہو رہی ہے قسیم الجنت والنار ہے. جی مولا تو جو قسیم ہو تقسیم کرنے والا اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم. اور علی شاگرد رسول ہے اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. یہ امام کہہ رہے ہیں لہذا علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے انشاءاللہ مطلب واضح ہے نا. تو علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ ماشاءاللہ ہزاروں مجلس سے سن چکے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نصیب فرمائے ہزاروں مجلس سے جب تک کہ زندہ رہیں مجلس امام حسین فرش عزائے فاطمہ پر آتے رہیں سلام اللہ علیہا. جب بھی آپ خطبے میں کسی بھی خطیب کسی بھی ذاکر سے سنیں نا کہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد تو آپ اس سوچ کے ساتھ درود پڑھیں کہ یہ آپ علی کے باپ پر درود بھیج رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ یہ بات واضح ہوئی. دیکھو جواہر ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ملتے ہیں تو ابو القاسم کا مطلب یہ ہے. تو ظاہر وہ انٹیکٹ ہے کہ وہ قاسم کے بابا ہیں. باطن کیا ہے کہ علی کے بابا ہیں. جنت جہنم تقسیم کرنے والے کے بابا ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ تو مولا نے خود کہا تھا کہ جب مولا سے کسی نے تنزن 2-3 مرتبہ کہا کہ یا علی ابو کا فنار ابو کا فنار ابو کا فنار تو سب مولا علی کو کہنا پڑا کہ انا قسیم الجنت والنار. تو
اب ابو القاسم کا مطلب اس لیے ہر نام کی گہرائی ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کاش وہ امام رضا علیہ السلام سے پھر پوچھتا کہ حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا مولا اس سے بھی زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ تو پھر مولا کوئی اور راز کھولتے ابو القاسم کا. وہ اتنا سن کر چلا گیا، اگر پوچھتا تو پھر مولا کوئی اور گہرائی بتاتے کہ ابو القاسم میں کیا راز ہے. اب میں کہہ رہا ہوں ان کے ناموں کی عظمت ہی ہے، ناموں کی عظمت ہی ہے. لہا تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی، سیدہ سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں جو خاص اللہ کے پاس ہے. نام زہرا سلام اللہ علیہ. تو فاطمہ سمجھ میں نہ لأنات فوتم وان معرفت ہے، انسانوں کو دور رکھا گیا ہے. بات ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. انسانوں کو دور رکھا گیا ہے، لہٰذا امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی حقیقت فاطمہ تو زہرا ہے. لیلۃ سے مراد بی بی فاطمہ ہے، قدر سے مراد اللہ ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ باطن سے ترجمہ کیا ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اللہ کی فاطمہ میں. لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کی رات. قدر سے مراد اللہ ہے، لیلۃ سے مراد بی بی فاطمہ ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرے اپنے مزاج کے مطابق نہیں کہہ سکتا میں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، جب تک قال الرضا نہ ہو، قال الجواد نہ ہو، قال الباقر و قال الصادق نہ ہو. یہ میرا مزاج نہیں چل سکتا یہاں پر، ہے میرے ساتھ آپ؟ تو وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ لیلۃ سے مراد ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور قدر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی، تو اب ترجمہ کر کے دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. ظاہر ہے قدر کی رات میں، باطن ہے اللہ کی فاطمہ میں. پروردگار تو نے کون سا قرآن نازل کیا ہے؟ 11 قرآن تو نازل کیے ہیں بیت فاطمہ پر. ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا ہی کہنے. اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس اتنا سمجھ لو کہ جو ہزار، مثلاً اب میں یہاں پر اپنے استفادے سے بات کر رہا ہوں کہ 1000 بڑی بڑی بیویاں ہوں، کوئی کسی کا بھی کوئی مقام ہو، ان سب سے افضل ہے. اس لیے کہ کسی بیوی کے لیے نہیں. دیکھیں حضرت مریم بی بی سلام اللہ علیہا کا طیبہ طاہرہ ہونا اور ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور ہے. پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچے. کسی بیوی کا طیبہ طاہرہ ہونا اور ہے، اور ان کی رضا میں خدا راضی ہو جائے یہ اور ہے. یہ کچھ اور منزل ہے. میں ادباً عرض کروں گا، بعض مرتبہ تو انبیاء کے واقعات میں کہ کوئی نبی غضبناک ہوئے لیکن اللہ غضبناک نہیں ہوا. بھائی حدیثیں سن رکھی ہیں آپ نے کہ سیدہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن بعض انبیاء کے واقعات میں ہے کہ نبی غضبناک ہوئے اللہ غضبناک نہیں ہوا. اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے تو نماز غفیلہ جسے یاد ہے وہ ذرا میرے ساتھ پڑھے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب یونس علیہ السلام غضب کے عالم میں نکلے تو اللہ کو تو یہ غضب ناپسند آیا. کہ اے یونس آپ کیوں نہیں رہے اپنی قوم میں؟ وہ جب غضب کے عالم میں نکلے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو یونس تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. پتہ چلا کہ ہر نبی کا غضبناک ہونا بھی ہمیشہ اللہ کو غضبناک نہیں کرتا. یہ کون بی بی ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا غضبناک کرنا اللہ کو غضبناک کر دے. لہذا حضور احترام فاطمہ میں اٹھیں تو باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوا. یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ کے احترام میں بلند ہو رہی ہے. اس لیے یا علی آیت اللہ وحید خراسانی نے یہاں پر ایک فقرہ یہ بھی کہا، میں بات کو تمام کر رہا ہوں، کہ سوال ایسا تو ہے نہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ مجبور ہو
کہ جب بھی فاطمہ راضی ہو تو اللہ کو مجبوراً راضی ہونا پڑے، جبر تو ہے نہیں، یا جب بھی سیدہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو تو اللہ مجبوراً غضبناک ہو، ایسا ہے نہیں، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ہر اس امر کو جانتی ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ عصمت فاطمہ زہرا پہ بات ہو رہی ہے یہاں پر، سلام اللہ علیہا، ہر اس امر کو جانتی ہیں جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ بی بی ہر اس امر پر عاملہ بھی ہیں، بی بی اسی بات پر راضی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسی بات پر غضبناک ہے جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا اور ہے، اور اللہ فاطمہ کی رضا میں راضی ہو۔ یہ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، بی بی کا لقب ہے محدثہ، یعنی جس سے خدا نے بات کی ہو۔ جبرائیل نازل ہوتے تھے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر، جیسے رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے، رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلسل بی بی پر نازل ہوتے تھے، 4 امور کو لے کر نازل ہوتے تھے، اس کی تفصیل روایات میں کیا کیا کچھ جبریل آ کر اللہ کے اذن سے کہتے تھے۔ سب سے پہلے بتلاتے تھے کہ آپ کے بابا کہاں پر ہیں اس وقت، اور ان کے احوال سے آگاہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ پھر قیامت تک کے حالات بتلائے، جو کچھ آنے والا تھا، ما کان وما یکون، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا بی بی فاطمہ زہرا پر۔ یہ ہے مصحف فاطمہ، یہ وہ مصحف ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ میں بی بی فاطمہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، ہے میرے ساتھ آپ؟ کرتی ہے، اس لیے مرکز ہے بی بی اس پورے پنجتن کے تعلق میں۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، کس کو یاد نہیں ہے یہ کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا، یا رسول اللہ آپ ضعف محسوس کر رہے ہیں تو کسی طبیب کے پاس جائیے۔ جب نبوت ضعف محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے چادر زہرا سے۔ ایتینی بالکسائی الیمانی، اے بیٹی اپنی چادر تو دیجئے گا، کسائی یمانی تو عطا کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے۔ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، تو حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے۔ میں اختتام پر آ گیا، میرے ساتھ دیجئے گا۔ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، تو زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے۔ بہت توجہ جاتا ہوں، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ اللہ اکبر۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ یا علی۔ تو یہ جو پورا شجرہ طیبہ ہے، جس شجرہ طیبہ کی مرکز بی بی فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہا، پروردگار اس شجرہ طیبہ میں کیا ہم جیسے خطاکاروں گناہگاروں کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ ہم بھی اس سے ملحق ہو سکیں، اتنے پاکیزہ ترین شجرے سے؟ جی گنجائش ہے، خود حدیث میں ہے، کیونکہ جب شجرہ طیبہ، اچھا شجرہ طیبہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یہ سب قرآن ہے۔ تو شجرہ طیبہ میں جو سورہ ابراہیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ حضور مکرم نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ ایک مثال دی ہے نا اللہ نے، شجرہ طیبہ پاکیزہ ترین درخت، تو حضور نے فرمایا انا اصلھا، اس شجرہ طیبہ کی جڑ میں ہوں، میں ہوں جڑ، وعلی فرعھا، اس شجرہ طیبہ کا تنا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ جب جڑ سے جو توانائی ملتی ہے اس شاخ تک، اور کیجئے گا، اس شاخ تک جو توانائی ملتی ہے، وہ شاخ جو جا رہی ہوتی ہے، یعنی اس تک جو جوہر ہے، اور کیجئے گا، وہ جوہر کیا ہے میرے ساتھ آپ؟ انا اصلھا وعلی فرعھا وفاطمہ وہی العنصر اللتی، فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ عنصر ہے کہ جو جڑ سے اس شاخ کو طاقت عطا کر رہی ہوں۔ آپ کو جب بھی نبوت سے امامت تک جانا ہے نا تو آپ کو گزرنا پڑے گا بی بی فاطمہ سے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا برزخ ہیں نبوت اور امامت کے درمیان کا، کیونکہ فاطمہ نتیجہ نبوت ہے اور تمہید امامت ہے۔
آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک ابن رسول اللہ، ہر امام کی زیارت میں ابن رسول اللہ، ہر امام فرزند رسول ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا. تو نبوت سے امامت تک پہنچنے کا برزخ ہے بی بی فاطمہ. میرے ساتھ ہیں آپ؟ پھر فرمایا کہ ائمہ علیہ السلام اس شجرے کا پھل ہے، وشیعتنا ورقھا. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ شجرہ طیبہ میں کیا ہم جیسے گناہگاروں کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ وہ اتنے کریم ابن کریم ہے کہ انہوں نے ہمیں محروم نہیں کیا. فرمایا کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ شجرہ طیبہ کے درخت کے پتے ہیں. آپ میں سے ایک ایک شیعہ، ایک ایک محب، میں ایک ایک محب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی ایک بچے کی ولادت ہو ہمارے کسی محب کے یہاں فتورق ورقۃ منہا، اس شجرہ طیبہ کے درخت میں ایک پتا اور بڑھ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا ہی بات ہے. شجرہ طیبہ کے اس پتے درخت میں ایک پتا اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ علی والوں کے ہاں کسی ایک بچے کی، بیٹے کی، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. ایک ایک شیعہ وہ جڑا ہوا ہے. پتوں کو جو توانائی ملتی ہے وہ ملتی ہے شاخ کے ذریعے سے. شاخ ہے علی ابن ابی طالب. اگر کوئی مسلمان بن کر نادان پتا بن کر یہ چاہے کہ میں جڑ پہ آ کے بیٹھوں گا، خالی شاخ سے تعلق نہیں رکھوں گا، ایک دن آئے گا کہ سوکھ جائے گا. ایسے بہت سارے پتے ہوں گے تو مالی آئے گا جلا کر خاک کر دے گا. بات تمام ہو گئی. پتے کی اوقات نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ جڑ سے لے گا. جڑ سے آئے گا اس تنے میں، تنے سے آئے گا اس شاخ میں. تنا ہے علی ابن ابی طالب، شاخیں ہیں ائمہ علیہ السلام، ایک روایت میں پھل ہیں ائمہ علیہ السلام، پتے ہیں شیعہ، پتے ہیں وہ امتی جو شاخ سے حاصل کر رہے ہوں نبوت اور امامت کی خیرات کو. بات تمام کر رہا ہوں میں. تو کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. اس پاکیزہ سلسلے میں ہمارا سلسلہ کہاں پر ہے؟ ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، تو راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، تو زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. ہم کہاں ہیں یہاں؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. ایام فاطمیہ کا مقصد پورا ہو جائے گا. یا ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. کیا بات ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، اللہم صلی علی. اس میں پورا تولا بھی آ گیا، اس میں پورا تورا بھی آ گیا. ولایت و برات نام ہی ہے سیدہ سے رشتہ جوڑنے کا، اور جنہوں نے سیدہ سے رشتہ توڑا ان سے رشتہ توڑ دینے کا. ولایت و برات نام ہی اس بات کا ہے. بس عزیزوں، چونکہ ایک مقام پر مجھے خدمت کے لیے جانا ہے، یہاں سے تھوڑا سا دور ہے ایک مقام، بعد میں اختتام تک کر رہا ہوں. تقریباً ویسے ہی شاید 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے. عزیزوں، بس یہ وہ نور ہے اور یہ وہ نقطہ نور ہے کہ حضور مکرم پہچان بتلا کے گئے کہ میرے بعد اگر ہدایت اور گمراہی مکس ہو جائے تو قیامت تک کے لیے سیدہ سلام علیہ کی ذات نور اطہر ہے جو آپ کو علی کی ولایت تک پہنچاتا ہے. جی
اس پہ گفتگو پھر کسی اور مقام پر، کسی اور بات پر، کسی اور وقت پر انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ لہذا سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا، سیدہ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہم یہاں نام نہیں لیتے، ہم یہاں، آپ خود سوچیں کوئی بھی ہو وہ کہ جو اس دروازے کو جلا دے جہاں رسول آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو وہ۔ ہم یہاں کسی آزاری کے لیے، کسی مسلمان کے لیے ہم کہیں کسی سے نام نہیں لیتے، لیکن آپ خود سوچیں، جا کر تاریخ میں دیکھیں، ہاں کم سے کم جو ملتا ہے برادران اہل سنت، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، کم سے کم جو ملتا ہے کہ جو مصدقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کے دروازے پر آ کر دھمکایا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ دروازہ اسی قابل تھا جہاں 6 مہینے کائنات کے رسول کا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل البیت آپ پر سلام ہو؟ عزیزوں، سیدہ کے مصائب، آیت اللہ گل پاکانی سے ایک جملہ منقول ہے کہ جس امام کی شہادت کی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں۔ آج سیدہ کی شہادت کا دن گزرا ہے، آج علی ابن ابی طالب نجف سے آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں مدینہ سے پرسہ لینے کے لیے۔ ہمیشہ محرم میں جملہ کہتے ہو نا، حسین کے مصائب ہیں اور فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں، آج جملہ بدل رہا ہوں، آج فاطمہ کے مصائب ہیں اور حسین کربلا سے آئے پرسہ لینے کے لیے۔ سیدہ کی 2 بیٹیاں شام سے بھی آئی ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ اے سیدہ کے بابا، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں شاہ مدینہ، آپ کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آ گئے۔ عجب شباہت ہے ماں کے مصائب میں اور بیٹی کے مصائب میں۔ حسین کربلا میں پامال ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپ و تلے پامال ہوئے، فاطمہ در و دیوار کے درمیان مدینہ میں پامال ہوئی، اس دروازے میں ایک میخ لگی ہوئی تھی، وہ میخ قلب سیدہ میں پیوست ہو گئی۔ وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، یہ تاریخ میں جملہ ہے کہ پیر سے دھکا مار کر سیدہ پر دروازہ گرایا گیا، حَتَّى أَصَابَ بَطْنَهَا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا۔ وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ فاطمہ 6 ماہ سے محسن کے ساتھ حامل میں تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ غش کے عالم میں چلی گئی، غش کے عالم میں چلی گئی۔ بی بی فضا کو پکارا، جب کچھ دیر بعد، اللہ جانے کیا مظلومیت ہے، جب کچھ دیر بعد سیدہ نے آنکھیں کھولی، پہلا سوال جانتے ہیں کیا کیا؟ کہا این ابو الحسن، علی کو کہاں لے کر گئے؟ کہا بی بی علی کی گردن میں رسی باندھ کر علی کو ایسے کھینچا گیا جیسے کسی ذبیحے کو لے کے جاتے۔ بی بی اپنے مکان سے اٹھی، عزیزوں سمجھ میں نہیں آتا ایام فاطمیہ میں زہرا کی شہادت پڑھے یا علی کی غربت پڑھے۔ علی بڑا غریب ہے، مدینہ میں علی کی گردن پر تلوار رکھ کر لوگ کہتے تھے بیعت کرو، سیدہ اپنے گھر سے نکلی، مسجد کے دروازے تک آئی، کہا علی کو چھوڑو ورنہ ابھی بد دعا کروں گی۔ سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگے، عذاب کا خوف تھا، علی کو چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہوں یا حسین کہہ کے رونا، علی کو بچا لائی فاطمہ۔ میں کہوں گا اے بی بی کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا۔ وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا، قابض علی لحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ وضربتن من ضربتن، 13 ضربتیں حسین کو لگی۔ ایک بہن 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حق ہے، نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر رونے کا یہی حق ہے۔
اور جب آخری رات آئی وصیتیں فرمائیں، یا علی حنتنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، رات میں کفن کیجئے گا، رات میں دفن کیجئے گا، ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجئے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے۔ اب مدینہ کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ دیکھو یہ تو ہے ہی رونے کی رات، زہرا کے گھر کی شام غریبہ ہے آج، مدینہ کی شام غریبہ ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ماں کے ہیں۔ اب بلا تشبیہ میں زبان حال سے پڑھوں، کیونکہ مولا نے جب منع فرمایا کہ بس بلند آواز سے نہ رونا، مدینہ والوں میں کسی کو خبر نہ ہونے پائے، بچے گھٹ گھٹ کے روتے ہیں، بلند آواز سے نہیں روتے، مدینہ میں آس پاس کسی کو خبر نہ ہو۔ 7 لوگ تھے فقط سیدہ کے جنازے پر، امام حسن کو بھیجا ابو ذر کے گھر پر، کہا ادعو لی یا ابا ذر، ابو ذر کو بلا لینا، سلمان کو بلا لینا۔ زبان حال پڑھوں یہاں پر، لیکن جب کسی گھر میں میت ہو جائے، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غم تو دل میں بہت ہوتا ہے، لیکن غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، ان کاموں میں انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ کبھی کھل کے رو نہیں پاتا، دل میں گھٹ گھٹ کر ایک غم ہے، لیکن اپنا کوئی بہت قریبی نظر آ جائے، اس سے گلے لگ کر فریاد کر کے انسان روتا ہے۔ علی گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا، علی اٹھے، سلمان کو گلے لگایا کہ سلمان، فاطمہ کو چھین لیا گیا۔ لیکن جناب اسما بنت امیس کی عجیب روایت ہے، کہتی ہیں بی بی کہ وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، ایک منزل اور آئی کہ جس میں خود چیخ مار کر روئے، غسل میت دے رہے علی فاطمہ کو، غسل میت دے رہے۔ اسما بنت امیس پردے کے پیچھے ہے، کہتی ہے کہ میں پانی دیتی تھی مولا کو، ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری، علی باہر تشریف لائے، اسما کہتی میں نے پوچھا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رائیت الحمہ علی عین فاطمہ، اس طرح کی تعبیر ہے، میں نے سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا، ورائیت السواد علی وجہ فاطمہ، ہائے ہائے ہائے، اس میں تفصیل نہیں پڑھ سکتا، میں نے فاطمہ کے چہرے کو، دیکھو کچھ جملے کہتے ہوئے حیا آتی ہے یہاں پر، سیدہ کے چہرے کو سیاہ دیکھا، اتنا پسلیوں کو شکستہ دیکھا، بی بی زینب نے تسلی دی ہوگی بابا، بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے فقط ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا ہوں گے۔ فاطمہ کا جنازہ تیار تھا، حسن آگے بڑھے، زینب اور ام کلثوم آگے بڑھی، حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، کہتے تھے بابا میری ماں مجھے ہاتھ کھول کے بلا دے دے۔ کہاں ہیں اولاد والے؟ آج بھی یاد ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ حسین کو سینے سے لگایا، آسمان سے ملائکہ نازل ہوا، آخری جملہ کہ اے علی حسین کو جدا کر دے، ملائکہ میں کو حرام بپا ہے، بس اپنا اپنا نصیب ہے۔ حسین لپٹے تھے، علی نے جدا کیا، سکینہ کربلا میں لپٹے تھے، شیور نے جدا کیا۔ اتنے تماچے سکینہ باپ سے لپٹے تھے۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة نام فاطمہ سلام اللہ علیہ اشفعی لنا کیا ہی بات ہے سبحان اللہ یا وجیہت اشفعی لنا ایک مرتبہ اور کہیں گے سب مل کے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ